نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ ان کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے، نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے۔ اور خوف کرو خدا کا مولوی صاحبان، اور بڑے فخر سے کہتے ہو کہ جی علامہ شلامہ اور کہ موضوع روایتوں کو پیش کرتے ہیں، کن کے بارے میں؟ مخالف فرقوں کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کسی حدیث سے اگر کوئی حوالہ دیتا ہے تو اس عالم کو چاہیے کہ اس حدیث سے متعلق یہ بتا دے کہ یہ کس درجے کی ہے۔ اگر صحیح ہے تو بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے یا کمزور ہے یا موضوع ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حدیث کا حکم بھی بتا دے۔ لیکن افسوس ہو ہمارے ہاں تعصب اور عناد کا کہ جب ہم کسی فرقے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں کہ جو ہمارے مسلک اور عقیدے کا نہیں ہوتا، اور ہمیں کوئی ضعیف سے ضعیف یا کمزور اور موضوع روایت، جھوٹی من گڑت روایت مل جاتی ہے، ہم اس کو دھڑلے سے بیان کرتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کس درجے کی ہے۔ اب جو ان مولانا صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اسے بڑی شدت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اسے اپنا عقیدہ اور نظریہ پیش کیا ہے، انہیں یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ علماء اور محدثین جن پر فخر کیا جاتا ہے انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے۔ حتیٰ کہ ابن تیمیہ جنہوں نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے اندر بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے گستاخان رسول کے اوپر اور ان لوگوں پہ کہ جو صحابہ کرام کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ابن تیمیہ نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن ابن تیمیہ بھی اپنی کتاب الصارم المسلول کے اندر المجلد الثانی میں اس روایت کو پیش کرتے ہیں، اور وہ روایت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وفیہ نظر، یعنی یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ان کی امانت دیانت کے ساتھ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، یعنی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس میں نظر ہے۔ یہ روایت کیا ہے یہ میں مکمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جیسے ان مولوی صاحب نے نہیں بتایا، جو ان کی دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو مکمل بتاتے اور ساتھ میں یہ تصریح کرتے کہ بھائی یہ درست روایت نہیں، یہ موضوع من گڑت ہے۔ لیکن یہی ایک تعصب اور عناد ہی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے واضح ہو رہا ہے کہ ہم اگر کسی فرقے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، انہیں گستاخان صحابہ، رافضی اور مرتد کہہ کر ان کا رد کرتے ہیں، تو کم از کم روایت کا تو بتا دیں، ورنہ تو آپ کے علم کے اوپر اسی طرح انگلیاں اٹھتی رہیں گی اگر آپ کے پاس علم ہے۔ اب وہ روایت کیا ہے؟ ابن تیمیہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب الصارم المسلول کے اندر، اور غالباً انہوں نے بھی وہیں سے لیا ہے، لیکن انہوں نے یہ تصریح نہیں کی کہ ابن تیمیہ نے اس کو کہا ہے کہ اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر نظر ہے۔ نظر کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اعتراض ہے، اشکال ہے اس کی صحت وغیرہ کی طرف۔ حدیث یہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو، فجعلہم انصاری وجعلہم اصحاری، اللہ نے انہیں میرا مددگار اور میرا قریبی بنایا۔ وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ فِي آخِرِ زَمَانِ قَوْمٌ، آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے يَنْتَقِصُونَهُمْ، جو ان کے اندر سے عیب نکالیں گے، أَلَا فَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، خبردار ان کے ساتھ کھانا پینا مت کرو، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، پینا مت کرو، أَلَا فَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ رشتہ داریاں مت کرو، أَلَا فَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر نماز جنازہ مت پڑھو، عَلَيْهِمْ حَلَّتِ اللَّعْنَةُ، ان پر لعنت طے ہو چکی ہے۔ آگے ابن تیمیہ نے کہا وفی ھذا الحدیث نظر، اس حدیث میں اشکال ہے۔ پھر اس کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں وروی ما هو اغرب من ھذا واضعف، اس سے بڑھ کر بھی غریب اور ضعیف روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ رواہ ابن البنا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن کفارتهم القتل، میرے صحابہ کو گالی مت دو، لا تسبوا اصحابی، اور ان کا کفارہ قتل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضعیف اور موضوع روایت ہے۔ یہ جو حدیث جو یہ مولوی صاحب پیش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ہے، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ من گڑت اور موضوع اور باطل روایت ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حدیث موضوع من گڑت کیا ہوتی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولنا ہے، آپ کے بارے میں یہ فرمانا ہے کہ جو آپ نے نہیں فرمایا، تو یہ جھوٹ ہی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات کو منسوب کیا جائے. اور خوف کرو خدا کا مولوی صاحبان، شیعہ نفرت کے اندر کتنی آپ جھوٹی روایتیں بیان کرو گے. کیوں امت مسلمہ کو تقسیم کر رہے ہو ان موضوع اور من گڑت روایتوں کے اوپر؟ بڑے فخر سے کہتے ہو کہ جی علامہ شلامہ ہیں. کیوں یہ رویہ کیوں ہے آپ کا؟ علمی دیانت کہاں پر ہے آپ کی؟ ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا اور کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ابن حبان نے کہا ہے کہ لا اصل لہ، یہ من گڑت ہے، بے اصل روایت ہے، کوئی اصل نہیں ہے اس کی. شیخ البانی نے ضعیف الجامع کے اندر اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. انہوں نے ضعیف کہا ہے لیکن یہ ضعیف نہیں، موضوع من گڑت روایت ہے، کسی درجے میں بھی صحیح نہیں ہے. مگر پھر بھی ہمارے ہاں یہ لوگ علامے کہلائے جاتے ہیں اور یہ لوگ بڑے جی اکابرین امت ہے. اسی لیے یہ امت تقسیم ہے کہ موضوع روایتوں کو پیش کرتے ہیں کن کے بارے میں؟ مخالف فرقوں کے بارے میں. ان کے بارے میں یہ روایت ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا. کیونکہ ان کے پاس قرآن سے تو کوئی دلیل نہیں ہے، تو موضوع اور من گڑت روایتیں دوسروں فرقوں کے بارے میں پیش کرتے ہیں. یہ میرا اس بارے میں کہنا تھا اس حدیث کے حوالے سے، کہ حدیث بڑا ہی جو ہے چرچا کیا جاتا ہے کہ حدیثوں میں مخالف فرقوں کے بارے میں استدلال کیا جاتا ہے. تو اسی لیے میں نے چاہا کہ اس حدیث کی وضاحت کر دوں کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک جھوٹ ہے، موضوع روایت ہے جسے یہ صاحب پیش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم و تحقیق کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.